ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے۔ اللہ اپنے رسول کی زبان پر وحی جاری کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7476۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7477۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ کیا وہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ اتنے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا یہ ساتھی اس بارے میں شک میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ صاحب کون تھے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کا راستہ معلوم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو نشان قرار دیا، اور آپ سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو لوٹ جانا کہ وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا نشان دریا میں ڈھونڈنے لگے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے چٹان پر ڈیرا ڈالا تھا تو وہیں میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ ان دونوں کا یہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7478۔ ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں ایک زمانے میں کفار مکہ نے کفر ہی پر قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کھائی تھیں۔ آپ کی مراد وادی محصب سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7479۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو العباس صائب بن فروخ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، اس کو فتح نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کل خدا نے چاہا تو ہم مدینے کو لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان بولے واہ، ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کل سویرے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان لڑنے گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7480۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بازو مارتے ہیں اور ان سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا سفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بفتحہ فا صفوان روایت کیا ہے، اور ابو سفیان نے صفوان پر سکوت
فا روایت کیا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی چکنا صاف پتھر، اور ابن عامر نے فضا بصیغہ معروف پڑھا ہے۔ بعضوں نے فرغ رائے محملہ سے پڑھا ہے، یعنی جب ان کے دلوں کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ ڈر جاتا ہے، پھر وہ حکم فرشتوں میں آتا ہے، اور جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق، اللہ وہ بلند و عظیم ہے۔ اور علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمروں نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی۔ اور سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمروں نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، تو سفیان بن عینہ نے اس کی تصدیق کی۔ علی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ ایک شخص نے عمروں سے روایت کی، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فضا پڑھا۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار نے بھی اسی طرح پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسی طرح ان سے سنا تھا یا نہیں۔ سفیان نے کہا یہی قرأت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7481۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا متوجہ ہو کر سنتا ہے، جو خوش آوازی سے اس کو پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے کہا، اس حدیث میں یتغنی بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7482۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے لبیک و صادق، پھر وہ بلند آواز سے ندا دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لشکر نکال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7483۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جس قدر مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر نہیں آتی تھی، اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7484۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7485۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کے احوال کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7486۔ معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، گو اس نے چوری اور زنا بھی کی ہو؟ فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7487۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا،
اور تیری پناہ لی، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر۔ تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے۔ پس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے، اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7488۔ عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا: اے اللہ، کتاب قرآن کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان دشمن جماعتوں کو شکست دے اور ان کے پاؤں ڈگمگا دے۔ حمید نے اسے یوں روایت کیا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7489۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے حشیم بن بشیر نے، ان سے ابی بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے بارے میں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرکین سنتے، اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو گالی دیتے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ، یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کر کہ مشرکین سن لیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کر۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں، اس سے زیادہ چلا کر نہ پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7490۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7491۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اور روزے دار کے منہ سے بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7492۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آ کر گرا، اور آپ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھ کو بے پرواہ مالدار کیا ہے، مگر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7493۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7494۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب آخری امت ہیں، لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 7495۔ اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یہاں بھی اللہ پاک کا ایسا کلام مذکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7496۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7497۔ معمر نے خبر دی انہیں حمام بن بنبا نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7498۔ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان اہول نے خبر دی، انہیں طاؤس یمانی نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے، تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے، سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کرتا اور تجھ ہی سے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7499۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا، ان سب نے بیان کیا اور ہر ایک نے مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کی ہوئی بات کا ایک حصہ بیان کیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی بیان کرنے کے لیے وحی نازل کرے گا جس کی تلاوت ہوگی، میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن مجید میں وحی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی، البتہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ میری برت کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، ان الذین جاءوا بالافک، 10 آیات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7500۔